زمانہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صلوات بني باز. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. عزیزان گرامی، شب اول سے لے کر آج تک میں آپ کے سامنے وجود انسان، انسان کی زندگی، انسان کی آئیڈینٹی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ وہ انسان ہے جس کو پروردگار عالم نے بہترین انداز میں خلق کیا. یہ انسان وہ انسان ہے جس کو مالک کائنات نے خلق کر کے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی. یہ وہ انسان ہے جس کا پوٹینشل ایسا پوٹینشل ہے کہ ملائکہ بھی اس کے سامنے کوئی شے نہیں اگر یہ انسان سمجھ جائے کہ میں کون. مالک کائنات نے اس انسان کو فزیکل ایگزسٹنس کے اندر، یعنی اس کی جسمانی زندگی کے اندر بہت سوفسٹیکیشن کے ساتھ بنایا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس انسان کی تخلیق کے لیے استعمال کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے بھیجا تھا 3
کاموں کے لیے 3 پرائمری رسپانسبلٹیز کے ساتھ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیت قرآن کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، لوگوں کی نفوس کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ پروردگار عالم کے 3 پرائمری رسپانسبلٹیز کے ساتھ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو بھیجا۔ پیغمبر آئے اور یہ پیغمبر نے کہا کہ میں کس لیے بھیجا گیا ہوں۔ پیغمبر نے علی الاعلان لوگوں کے سامنے یہ کہا اور بیان کیا کہ مجھے پروردگار نے کس لیے بھیجا ہے اور میں کس لیے آیا ہوں۔ روز اول سے پیغمبر اسلام نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دیکھیے اس انسان کو، جس انسان کے بارے میں پروردگار گفتگو کرتا ہے، فزیکل ایگزسٹنس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے، اسپریچول ایگزسٹنس اور ڈیوائن ایلیمنٹ کے بارے میں جو پروردگار نے پھونکا جس کے بعد آدم میں حرکت آئی، اس کے بارے میں بھی میں تھوڑی بہت وضاحت آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ جتنی وضاحت ہے، جتنی کتابوں میں ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جو میرے مطالعے میں گزری ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اور خدا خود کہتا ہے نبی سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دینا کہ روح پروردگار کا ایک امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو اس کے بارے میں بہت کم علم عطا ہوا ہے، مگر جتنا بھی عطا ہوا ہے وہ ایسا علم ہے کہ جس کو پھر بھی ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے۔ تو سوچئے کہ انسان کیا ہے۔ اس کے بعد فزیکل ایگزسٹنس اور اسپریچول ایگزسٹنس کے درمیان پروردگار عالم نے ایک خاص تحفہ عطا کیا ہے انسان کو، جسے کہتے ہیں نفس۔ اس کے بارے میں ابھی اگر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو ایک ہے باڈی جو یہ جسم ہے، ایک ہے اسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں روح، اور ایک ہے نفس جس کے بارے میں آج تھوڑی بہت وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں ساتھ ہیں، ایک ہے بدن، ایک ہے باڈی، ایک ہے اسپرٹ۔ اگر آپ فلسفی میں دیکھیں گے تو فلسفی میں اسپرٹ الگ ہے، سول الگ ہے، باڈی الگ ہے۔ اگر علم الاخلاق میں دیکھیں گے، سائنس آف ایتھکس میں دیکھیں گے تو قلب، سول، اسپرٹ تینوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، جس انداز سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں۔ مگر ہمارا جو مقصد ہے وہ آئیڈینٹی آف مین، انسان کی آئیڈینٹی کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کیوں انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے مگر اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، کیوں انسان چاہتا ہے کہ پروردگار کے سامنے قرب حاصل کرے مگر اس کا قرب حاصل نہیں ہوتا، کیوں انسان چاہتا ہے کہ پروردگار کا مشاہدہ کرے مگر یہ آنکھ ہیں جو مشاہدے سے انکار کرتی ہیں، جو پروردگار کا مشاہدہ یا انکشافات اس کو حاصل نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ انسان ابھی تک صرف ان آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے، ان کانوں کی طرف دیکھتا ہے، اس لب کی طرف دیکھتا ہے، ان ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا۔ مثال کے طور پہ پیغمبر کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ وہ ہے جو میرے نزدیک، مجھ سے نزدیکی حاصل کرتا ہے نوافل کے ساتھ۔ نوافل یعنی نماز نافلہ، جو نماز ہم پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں۔ ان العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ مجھ سے قربت کو حاصل کرتا ہے نوافل کے ساتھ، حتی احبہ، تاکہ میں اس کو چاہوں، تاکہ میں اس سے محبت کروں، تاکہ میں اس کو چاہوں۔ اور خدا پھر کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے چاہنے لگوں اور میں اسے چاہوں، and when I love him،
تب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. بصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا وسمعہ الذی یسمع بہ. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ چھوتا ہے. یعنی خدا، یونٹی آف مین وتھ گاڈ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ انسان کا ایک ہو جانا، جس کے بارے میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. تو یہ انسان ہے. جب خدا کہتا ہے المؤمن ینظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ سوچئے، جس کی آنکھ اللہ کی نگاہوں سے دیکھے وہ کیا کیا نہیں دیکھ سکے گا. کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے خدا سے کہا، پالنے والے جو جناب سلیمان نے موسیٰ سے کہا کہ مالک جو نظارہ تو دیکھتا ہے وہ ایک مرتبہ وہ نظارہ مجھے دکھا دے، صرف ایک مرتبہ. اور ایک مقام پہ جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے خدا سے کہا پالنے والے وہ جو تو دیکھتا ہے وہ مجھے دیکھنے دے، جو تو مشاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ مجھے کرنے دے. مالک نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا کام ہے، یہ میرے بندے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں. کہا نہیں مالک، ایک مرتبہ مجھے دکھا دے، کچھ لمحے کے لیے، تاکہ میں بھی دیکھوں تو کیا دیکھتا ہے. کچھ لمحے کے لیے خداوند تعالی نے وہ بصیرت عطا کی. دیکھا کہ یہ گناہ کر رہا ہے، دیکھا کہ یہ ثواب میں مبتلا ہے، دیکھا کہ یہ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، کبھی اس کو اس نے مار دیا، کبھی یہ ہوا. ایک مرتبہ خدا کی طرف تڑپ کے کہا مالک میں نہیں دیکھ سکتا جو تو دیکھتا ہے، تو کیسے ان کو رزق پہنچاتا ہے جو تیری معصیت کرتے ہیں. میں دیکھ کے غصے میں آ گیا ہوں مالک، تو نہیں آ سکتا غصے میں. یعنی وہ بصیرت ایک. جب انسان کو پروردگار عالم ایک منزل عطا کرتا ہے، ایک مرتبہ دیتا ہے، اور انسان خدا کہتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاؤں گا جس آنکھ سے وہ دیکھے، میں اس کے کان ہو جاؤں گا جس کان سے وہ سنے، میں اس کے ہاتھ ہو جاؤں گا جس ہاتھ سے وہ دیکھے. یہ انسان نہیں جانتا کہ خدا کے قربت میں کیسے حاصل کروں. دعائیں کرتا ہے، دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. نمازیں پڑھتا ہے، نماز معراج تک نہیں پہنچاتی. ہے نا حدیث، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. نماز پڑھتا ہوں مگر معراج حاصل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اگر نماز معراج ہے. یا تو قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہے جو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، ہم لوگوں کو برے کام کرنے سے روکتی ہے. میں نماز پڑھے جا رہا ہوں، برے کام بھی کیے جا رہا ہوں. کیا پرابلم ہے؟ کون سی چیز ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ جانتا ہوں میں کہ میں مالک کا بنایا ہوا انسان ہوں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر نماز مجھے برائی سے نہیں روکتی؟ میں نماز پڑھتا ہوں مگر معراج کیوں؟ معراج دوسری طریقے سے حاصل کرتے ہیں باہر لوگ، آپ کو معلوم، ایسی ایسی چیزیں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کھاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ کسی لڑکے سے کہا کہ تم کیوں ان چیزوں میں مبتلا ہو؟ یہ نارکوٹکس ہیں، یہ حرام ہیں، اس کے اندر تم کو نہیں جانا چاہیے، یہ ڈرگز کی بیماری ہے. تو مجھ سے کہنے لگا مولانا اگر آپ کو معراج کرنا ہو تو آپ ٹرائی کیجئے کہ ہم کیا کریں. بھول ہو گئی میری پوچھنے کی بھی کہ میں نے اس سے کیوں پوچھا. کہتے ہیں میرے عزیز دوستو، اگر نماز معراج ہے، اگر نماز معراج ہے، کنسنٹریشن نماز میں نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہماری نمازوں میں کنسنٹریشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، ایک مولانا سے میں نے سنا تھا کہ اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو نماز پڑھنا شروع کر دو، خود بخود وہ گم شدہ چیز تم کو یاد آ جائے گی. اس لیے کہ ہر چیز انسان خلوت میں کر سکتا ہے. یہاں نماز کے اندر آیا، وہاں نماز کا کنسنٹریشن چلا گیا. کیوں؟ اگر نماز معراج ہے تو مجھے معراج کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ اگر نماز برائی سے مجھے روکتی ہے
تو کیوں میں برے اعمال کی طرف جاتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے نماز کی روح کو نہیں سمجھا، اور نماز کی روح کو اس لیے نہیں سمجھا کہ میں نے یہ نہیں جانا کہ میں کس روح سے نماز کو پڑھوں، میں نے یہ نہیں سمجھا۔ دیکھیے پروردگار عالم نے انسان کو نفس عطا کیا ہے۔ نفس 3 قسموں کے ہیں۔ پہلا نفس جس کا نام ہے نفس امارہ، سورہ یوسف میں خداوند تعالی اس کا تذکرہ کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ ایک نفس آپ کو جتنی بھی برائی کی طرف ہے، جناب یوسف و زلیخا کا واقعہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، زلیخا کے نفس امارہ نے زلیخا کو کہاں پہنچا دیا؟ کل آپ نے سنا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، یہ ایک نفس ہے۔ دوسرا نفس ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ سورہ قیامت میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ نفس کون سا ہے؟ اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں بلیمنگ سول، جو آپ کی ملامت کرتا ہے۔ آپ صبح کی نماز کے لیے روز اٹھتے ہیں، ایک دن آپ نے سوچا میں نہیں اٹھوں، جب بیدار ہوئے اچانک نفس نے آپ سے کہا یہ تم نے بہت برا کیا، آج صبح تم نماز کے لیے نہیں اٹھے، تم نے بہت برا کام کیا، تمہیں نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے تھا، یا کوئی برا کام کیا۔ اچانک برائی ختم ہونے کے بعد اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ گناہ نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ جب تک نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے، جب تک نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے، تب تک انسان کی نجات کے ممکنات ہیں، تب تک انسان نجات پا سکتا ہے۔ یہاں نفس لوامہ کو سپریس کیا جائے اور نفس لوامہ مر جائے اور اندر سے کوئی آواز نہ آئے، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ 2 نفس ہوئے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ، یہ سورہ فجر کے اندر آپ کو ملے گا، آخری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ با اطمینان ہے۔ گول مقصد انسان کا اس نفس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ 2 نفس پروردگار عالم نے انسان کو 3 نفس دیے ہیں، اور ان 3 نفسوں کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہوسٹ، یہ بدن، یہ باڈی اور یہ روح، ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے ٹاسک کو مکمل کرے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں یہ میں آیا ہوں، اس کام کو مکمل کر کے اپنے رب کی طرف با اطمینان واپس چلا جاؤں۔ یہ مقصد ہے۔ اب یہاں تک اگر آپ بات سمجھ گئے، کیونکہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، کیوں انسان کو معراج حاصل نہیں ہوتی، اس تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نفس ہے، آپ کو میں سمجھا چکا کہ نفس کیا ہے۔ اس کے بعد نفس کے اندر اللہ اکبر کیسا سوفسٹیکیٹڈ بنایا ہے انسان کو پروردگار عالم نے۔ اس کے بعد پروردگار نے کچھ قوتیں رکھی ہیں اس نفس میں۔ ایک قوت اسے کہتے ہیں القوہ العقلیہ، یعنی انٹلیکچول پاور، پاور آف انٹلیکٹ، یہ نفس کے اندر پروردگار عالم نے دی ہے۔ ایک ہے اسے کہتے ہیں قوت الغضبیہ، یعنی the ferocious power، power of anger، جو فیروسٹی دکھائے اسے کہتے ہیں قوت الغضبیہ۔ تیسری قوت ہے، اس کا نام ہے قوت الشہویہ، یعنی شہوت والی قوت، پاور آف ڈیزائر، پاور آف پیشن، پاور آف وانٹ، آف نیڈ، آف گریڈ، یہ اس کو کہتے ہیں قوت شہویہ۔ اور آخری قوت ہے، اس کا نام ہے قوہ الوہمیہ، یعنی ڈیمونیک پاور، یعنی امیجنیشن کرنے کی پاور۔ یہ 4 قوتیں پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، تاکہ ان قوتوں سے انسان اپنی پروردگار کی قربت کو حاصل کر سکے۔ انٹلیکٹ کا کام کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت کرے۔ شہوت کا کام کیا ہے؟ کہ وہ انٹلیکٹ کے مطابق عمل کرے۔
غضب کا کام کیا ہے؟ وہ انٹلیکٹ کے حکم کے مطابق عمل کرے. امیجینیشن کا رول کیا ہے کہ وہ انٹلیکٹ کے ماتحت رہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم، امیر المؤمنین فرماتے ہیں ان اللہ، سنیے گا، ان اللہ خص الملک بالعقل، پروردگار عالم نے ملائکہ کو صرف عقل دی، بس اور کچھ نہیں دیا. امیر المؤمنین کہتے ہیں ان اللہ خص الملک بالعقل، پروردگار عالم نے ملائکہ کو عقل دی. بس میرے ساتھ رہیے گا، میں نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. ان اللہ خص الملک بالعقل، پروردگار عالم نے ملائکہ کو عقل دی. وخص الحیوانات دون الشہوة والغضب، ان اللہ خص الملک بالعقل دون الشہوة والغضب، پروردگار عالم نے ملائکہ کو عقل دی مگر شہوت نہیں دی، ڈیزائر نہیں دیا، غضب نہیں دیا، صرف عقل دی. وخص الحیوانات بہما دونہ، اور حیوانات کو پروردگار عالم نے شہوت دی اور غضب دیا. یہ حیوانات کو دیا مگر عقل نہیں دی. حیوان کو عقل نہیں عطا کی خدا نے، ملائکہ کو عقل دی مگر شہوت کو اور غضب کو پروردگار عالم نے نہیں دیا. اور حیوان کو شہوت دی، غضب دی مگر عقل نہیں دی. پھر امیر المؤمنین کہتے ہیں وَشَرَّفَ الْإِنسَانَ بِإِعْطَاءِ الْجَمِيعِ، اور انسان کو پروردگار نے مشرف بنایا، یہ سب کچھ دے کے، عقل بھی دے کے، غضب بھی دے کے، شہوت بھی دے کے، وہم بھی دے کے، انسان کو پروردگار نے مشرف بنایا. پھر امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں انسان کو مل گئیں. فَإِنِ انْقَادَتْ شَهْوَتُهُ وَغَضَبُهُ لِعَقْلِهِ، اگر اس انسان کی پاور آف انٹلیکٹ، عقل، پاور آف عقل شہوت کے اوپر اور غضب کے اوپر ڈومیننٹ ہو، سارا افضل من الملائکہ، تو وہ انسان ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اگر انٹلیکٹ شہوت اور غضب کے اوپر ڈومیننٹ ہو تب انسان سارا افضل من الملائکہ، تو وہ انسان ملائکہ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر شہوت کو روم دیا کہ شہوت غلبہ کرے میرے عقل کے اوپر تو انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. اگر غضب کو طاقت دی کہ یہ غضب عقل کے اوپر حاوی ہو جائے تو انسان گناہ کرتا ہے. لیکن اگر عقل ہے، شہوت کنٹرولڈ ہے، ٹیمڈ ہے، اور غضب ٹیمڈ ہے اور کنٹرولڈ ہے، تو میرے عزیز دوستو ناممکن ہے کہ انسان نماز پڑھے اور معراج کو حاصل نہ کر سکے. یہ شہوت ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کثرت الشہوتین، دو پاور آف ڈیزائر اور پاور آف غضب. اس کا بہت بڑا پرابلم ہے، کبھی موقع ملے گا تو آپ کو اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ انسان کی دو پاورز ہیں جس نے انسان کو گمراہ کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اللہ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ نہ پہچانتے ہیں کہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے. یہاں تک اگر میری بات آپ سمجھ گئے تو اب دو جملے غور سے سنیے گا. یہ انسان ہے جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا، سوفسٹیکیشن کے ساتھ بنایا، عقل دی، عقل کے ساتھ شہوت دی، شہوت کے ساتھ غضب دی، غضب کے ساتھ امیجینیشن دیا، پاور آف انٹلیکٹ، پاور آف پیشن اینڈ ڈیزائر، پاور آف اینگر اور پاور آف امیجینیشن، سب کچھ انسان کو دیا. اگر انسان اس پاور آف امیجینیشن کو یا پاور آف پیشن اینڈ ڈیزائر کو سنے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگ مثال کے طور پہ اس کو خدا نے کیوں دیا پہلے؟ تاکہ انسان اپنا کام کر سکے، اپنے اس بدن کا خیال رکھ سکے، اپنے روح کو نرشمنٹ دے سکے. یہ ساری پاورز خدا نے اس لیے دی تاکہ یہ انسان اپنے پروردگار کو جان سکے، قربت حاصل کر سکے. اس لیے نہیں کہ انسان اس پاور سے جھوٹ بولے، اس لیے نہیں کہ انسان پاور آف غضب سے کسی کا قتل کرے، اس لیے نہیں کہ پاور آف پیشن اینڈ ڈیزائر سے زنا کرے، اس لیے نہیں کہ کھانا کھاتا رہے، اس لیے نہیں، بلکہ پروردگار
پروردگار عالم نے تمام ان پاورز کو ہم کو دیا، ان ملکات کو ہم کو دیا تاکہ ہم پروردگار کی قربت کو حاصل کر سکیں. نماز پڑھیں تو معراج ہو، روزہ رکھیں تو مالک کی ملاقات کی تمنا ہو. ایسے عالم کے لیے مالک نے ہم کو دیا، مگر ہم نے ان پاورز کو کس جگہ پہ استعمال کیا. یہاں تک میری بات آپ سمجھ گئے. اب سنیے جو میں خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ انسان جس کو خداوند تعالیٰ نے خلق کیا، یہ نہ اپنے کو جانا، نہ اپنے اندر کے سفر کو کر کے اس نے یہ سمجھا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے خلق کیا گیا ہوں. نہ اس نے ایسی کوئی بات سوچی نہ سمجھی. یہ سمجھا میں پیدا ہوا ہوں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جوان ہونے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے، بڑھاپے کو سونگھنے کے لیے اور مرنے کے لیے. بس اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے. ام حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار میں خلق کیا ہے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے کھیل میں نہیں پیدا کیا، کھیلتے کھیلتے نہیں پیدا کیا. اس کا کوئی مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ تم میری قربت کو حاصل کرو. مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ کے میرے پاس واپس آ جاؤ. میرے عزیز دوستو، یہ انسان ہے جو اپنے نفس کے ساتھ کھیلتا ہے. اسی لیے امیر المؤمنین دعائے کمیل میں کہتے ہیں ربی انی ظلمت، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا. میں ہی ہوں جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوں. اور جب انسان یہ سمجھ لے کہ یقیناً یہ نفس جو خدا نے مجھے دیا ہے، امارہ، لوامہ، مطمئنہ، اور اس کے فیکلٹیز جو مالک نے مجھے دیے ہیں، میں اس کے اوپر کتنا ظلم کرتا ہوں، تب انسان یہ سمجھے گا انی ظلمت نفسی کا مطلب سمجھ میں آئے گا. عزیزان محترم، میرے معزز سامعین، کیوں معراج حاصل نہیں ہوتی، کیوں دعا پوری نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے اس نفس کو بری جگہ پہ استعمال کیا، ان فیکلٹیز کو الگ مقام پہ استعمال کیا. ہوا کیا؟ جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن مجید سورۃ الشعراء میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں پلے. جناب موسیٰ کو فرعون نے پالا اور آسیہ نے پالا، دونوں نے فرعون کو پالا. فرعون موسیٰ ہی کے گھر میں جوان ہوئے. اور صرف یہ پریمبل دینا چاہتا ہوں، فرعون موسیٰ ہی کے گھر میں جوان ہوئے. جب موسیٰ کے گھر میں فرعون جوان ہوئے، ایک دن ایسا ہوا جوانی کے عالم میں جناب موسیٰ ایک شہر کے اندر آئے. خدا کہتا ہے کیسے آئے؟ سورۃ القصص یعنی شعراء ہے، شعراء کے بعد نمل ہے، نمل کے بعد قصص ہے. اس میں آپ جا کے گھر میں پڑھیے گا. میں صرف چند آیتیں آپ کے سامنے اس کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ بڑے ہوئے فرعون کے گھر پہ، اور فرعون کے گھر پہ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، فلما بلغ اشدہ، جب جوان ہو گئے جناب موسیٰ، ایک دن راستے میں جناب موسیٰ چل رہے تھے کہ ایک قبطی کوپٹ یعنی ایجپشن اور ایک بنو اسرائیل لڑ رہے تھے. دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو قرآن مجید سورۃ القصص میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، جناب موسیٰ نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. هَذَا من شِيعَتِهِ وَهَذَا من عَدُوِّهِ، ایک ان میں سے جناب موسیٰ کا فالوور تھا، ایک اس میں سے عدو تھا، ایک اس میں سے دشمن تھا جناب موسیٰ کا. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جو جناب موسیٰ کا فالوور تھا، اس نے جناب موسیٰ کو پکارا لڑنے کے درمیان کہ اے جناب موسیٰ آئیے میری مدد کیجئے. جناب موسیٰ آئے. قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جناب موسیٰ آئے اور آنے کے بعد جناب موسیٰ نے فَوَكَزَ
فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں قرآن مجید کی. موسیٰ بچانے کے لیے آئے اور موسیٰ نے ایک گھونسا مارا. کس کو؟ قبطی کو، ایجپشن کو. گھونسا یعنی ٹھوسا گجراتی میں. جناب موسیٰ نے ایک، یا سواحیلی میں کہتے ہیں گومی. جناب موسیٰ آئے، فَوَكَزَهُ مُوسَى، جناب موسیٰ نے ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا. اور جب یوں گھونسا مارا تو قرآن کہتا ہے فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ مر گیا. پتہ نہیں کیسا ٹھونسا تھا وہ جناب موسیٰ کا. اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسا ہاتھ تھا جناب موسیٰ کا. ایک مکہ مارا جناب موسیٰ نے. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، مر گیا وہ، ختم ہو گیا. جناب موسیٰ بچ گئے. دوسرے دن جناب موسیٰ واپس آئے. جب واپس آئے تو دوسرا قبطی بنو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا تھا، آپس میں لڑ رہا تھا. تو دوسرے نے بھی جناب موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. وہاں سے قبطی نے جناب موسیٰ سے کہا اگر تو مجھے مارے گا تو تو ویسے ہی کرے گا جیسا تو نے کل کیا. یہ آپ کو سورۃ القصص میں مل جائے گا. جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ سورۃ الشعراء سے ہے، تاکہ ذہن میں میرے اور آپ کے بات آ جائے کہ یہ نفس کیا ہے. پروردگار کیوں ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی؟ کیوں ہم اس منزل کو نہیں حاصل کر سکتے جس منزل کے لیے پروردگار نے ہم کو بنایا ہے؟ بس عزیزو، جب دوسری مرتبہ جناب موسیٰ کے ساتھ یہ حال ہوا تو جناب موسیٰ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے. خوف میں، ڈر کے مارے جناب موسیٰ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے. اب خداوند تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا. موسیٰ گئے، مدین گئے، شعیب سے ملاقات ہوئی، صفورہ سے شادی ہوئی، 10 سال 8 سال وہاں گزارے اور اس مہر کے طور پہ. اور اس کے بعد جناب موسیٰ واپس آئے. اب سنیے قرآن مجید کی آیت. جناب موسیٰ واپس آئے کس کے پاس؟ فرعون کے. خدا نے حکم دیا جاؤ، فرعون گمراہ ہو گیا ہے، جاؤ تم. موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس آئے. عرصہ گزر جانے کے بعد موسیٰ نے فرعون کے گھر پرورش پائی. موسیٰ فرعون کے گھر کھیلے. موسیٰ فرعون کے گھر جوان ہوئے اور پھر شہر چھوڑ کے بھاگ گئے. اب جناب موسیٰ بہت سالوں کے بعد واپس آئے. تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ ناج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون باہر آئے فرعون کے دربار میں تو غریب اور فقیر سمجھ کے ان کو اندر جانے نہیں دیا. امیر المومنین کہتے ہیں وہ ایسے لباس پہن کر آئے تھے جناب موسیٰ کہ فقیروں کا لباس تھا، چمڑی کا بنا ہوا لباس تھا. تو باہر ان چمچوں نے اندر آنے نہیں دیا کہ یہ فقیر ہے اور فرعون سے کیا گفتگو کر سکتے ہیں. نہیں پہچانا اس وقت کہ فرعون کہ یہ کون ہے. باہر والوں نے نہیں جانا کہ یہ کون ہے. میں سواحیلی میں ایک مثال دیتا ہوں. اندر آنے نہیں دیا. سواحیلی کے اندر کہتے ہیں مبوا ومفل میں، سیم فل میں ومبوا. سواحیلی میں کہتے ہیں کہ بادشاہ کا کتا کتوں کا بادشاہ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ بادشاہ کا کتا ہی رہتا ہے، مگر جب وہ باہر ہوتا ہے، باہر بادشاہ کے گیٹ کے اوپر، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود بادشاہ ہوں. جب کتوں کے پاس جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. نہیں، کبھی بھی وہ بادشاہ نہیں ہوتا. ان چمچوں نے اندر آنے نہیں دیا. ایک ان میں سے اندر آیا اور فرعون سے کہا کہ باہر کوئی انٹرسٹنگ 2 شخصیتیں آئی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو ایک مرتبہ فرعون نے کہا ان کو اندر لاؤ. اب سنیے سیناریو یہ ہے، فرعون اپنے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، فرعون اپنے مقام کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جناب موسیٰ اور ہارون اندر داخل ہوئے. یوں ہی موسیٰ داخل ہوئے، فرعون پہچان گیا کہ یہ موسیٰ ہے. کیوں نہ پہچانتا؟ کتنے سال پالا تھا، کتنے سال بڑا کیا تھا، کیوں نہ پہچانتا؟ فرعون سمجھ گیا کہ یہ موسیٰ اور ہارون ہے. اب قرآن کی آیت سنیے. ایک مرتبہ فرعون نے موسیٰ کو دیکھ کے کہا الم نربک فینا ولیدا. اے موسیٰ، احسان جتا رہا ہے فرعون. الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں موسیٰ؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ السِّنِينَ، اور تم نے تمہارا بچپنا ہمارے ہاں نہیں گزارا موسیٰ. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ،
وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے وہ کیا جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے تھے اور تم انگریٹفل ہو گئے یا تم کافر ہو گئے۔ اگر اس کا ترجمہ ہم کافر لیں گے تو کافر بنسبت دین فرعون، دین خدا نہیں۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم نے وہ کیا جو کچھ بھی تم نے کیا اور تم کافرین میں سے ہو گئے، یعنی تم انگریٹفل ہو گئے، یعنی تم کافر ہو گئے بنسبت دین فرعون۔ اب جناب موسیٰ کا جواب سنیے۔ فرعون احسان جتا رہا ہے کہ تم نے یہ، میں نے تم کو پالا، میں نے تم کو بڑا کیا، میں نے تم کو سب کچھ کیا، اس کے بعد تم نے میرے 2 آدمیوں کو مار دیا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کے بعد تم نے یہ حرکت کی۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے کیا اے فرعون، میں نے کیا جو کچھ بھی میں نے کیا، مگر جان بوجھ کے نہیں کیا۔ مجھے مدد کے لیے بلایا، میں گیا، میں نے ایک مکہ مارا، وہ مر گیا، پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا تھا، میں نے تو صرف ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ فَعَلْتُهَا إِذًا، میں نے کیا جو کچھ بھی کیا میں نے۔ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، مگر میرا مقصد مارنا اور قتل کرنا اور اس کو ختم کر دینا نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے امر نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کہتے ہیں فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، کیونکہ میں نے وہ کام کیا تمہارے خوف میں شہر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ فرعون سے کہتے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہیں جناب موسیٰ کہ میں کیوں اتنی دیر غائب رہا ہوں۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں تمہارے خوف میں شہر چھوڑ کے بھاگ گیا، مگر کیا کروں؟ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے رب نے مجھے نبوت دی اور مجھے رسول بنا کر، میسنجر بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ جو کہتے ہیں، آئیڈیالوجی ہے ایک، ذرا سوچئے گا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو کون سی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کس نعمت کو جتا رہا ہے میرے اوپر، جبکہ تو بنو اسرائیل کو اپنا سلیو بنایا ہوا تھا، جب تو بنو اسرائیل پہ ظلم ڈھاتا تھا اور تو اپنی نعمتیں اور احسان جتا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اے فرعون، اگر تو بنو اسرائیل پہ ظلم نہ ڈھاتا تو میں اپنی ماں کی آغوش میں پلتا، تیرے گھر پہ نہ پلتا۔ اگر تو بنو اسرائیل پہ ظلم نہ ڈھاتا تو میری ماں مجبور نہ ہو جاتی کہ مجھے صندوق کے اندر ڈال کے پانی میں پھینک دے۔ تو نے ظلم کیا اور پھر اس کے بعد میں تیرے گھر پہ پلا، اب تو مجھ پہ احسان جتا رہا ہے کہ میں تیرے گھر پہ پلا، مجھے نہیں چاہیے تھا تیرے گھر پہ پلنا، میں اس لیے پلا کہ میری ماں نے مجھے پھینک دیا، اور میری ماں نے اس لیے پھینکا کہ تو نے ظلم کیا۔ میری ماں نے مجھے اس لیے پھینکا کہ تو نے ظلم کیا۔ مطلب کیا اس کا؟ سنیے گا، ہو سکتا ہے جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تو مجھے پالے اور میں احسان فراموش ہو جاؤں؟ تو نے مجھے پالا مگر اساس میں تو نے ظلم کیا، اس لیے میں تیرے گھر پہ پلا۔ مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں کہ اپنے نفس پہ ظلم کروں اور دعا بھی مستجاب کراؤں۔ ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس پہ ظلم کروں اور معراج بھی حاصل کروں۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نے خود ظلم کیا، میں نے اس نفس کے اوپر خود ظلم کیا اور چاہتا ہوں کہ معراج بھی حاصل کروں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، امیر المؤمنین کہتے ہیں دعائے کمیل میں کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ اس کمیل ابن زیاد کو پڑھاتے ہیں، کہو کمیل انی ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الى قدیم ذکرک لی ومنک علی، کہو کمیل، کہو کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوں، خود ظلم کرتا ہوں، اور اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں یہ بھی حاصل کروں اور یہ بھی حاصل کروں، دعائیں بھی مستجاب ہوں، گناہ بھی کرتا رہوں، حرام کھانا بھی کھاؤں اور دعائیں بھی پوری ہوتی رہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اپنے نفس کو سنبھالوں، اپنے نفس کو دیکھوں، اس پہ ظلم نہ کروں تو انسان اتنا بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ ملائکہ بھی اس کے سامنے کوئی شے نہ رہے۔
اس کو دیکھنا ہے. کس کو؟ نفس کو. شاعر کہتا ہے بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. شاعر کہتا ہے، موذی کہتے ہیں اذیت پہنچانے والی شے، جو بھی آپ کو اذیت پہنچائے اس کو کہتے ہیں موذی. موذی نہیں، وہ چور ہوتا ہے سوہیلی میں. موذی یعنی اذیت پہنچانے والی شے. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ اگر تم نے کروکوڈائل کو مارا، اگر تم نے پائتھن کو مارا، اگر تم نے لائنس کو مارا تو کیا مارا؟ کچھ نہیں مارا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ گیا شیطان مارا ایک ہی سجدہ نہ کرنے پر. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ گیا شیطان مارا ایک ہی سجدہ نہ کرنے پر. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اس کی عبادت تھی، اس کا مقام تھا، مگر جس چیز کے لیے مالک نے اسے وہ مقام دیا تھا اس چیز ہی کو وہ کھو بیٹھا تھا. میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میں بھی حج کو جاتا ہوں، مگر مجھے وہ معراج حاصل نہیں ہوتی جو معراج حاصل ہونی چاہیے. کیوں؟ میں اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوں، میں اپنے خود کے نفس پہ ظلم کرتا ہوں. میرے مالک نے مجھے ایسے خلق کیا تاکہ میں اس کے نزدیک ہو جاؤں، تاکہ میں اس کی قربت کو حاصل کر سکوں، تاکہ میں اپنے پروردگار تک پہنچ جاؤں. مگر یہ میں ہوں جس کی ہوس نے. اسی لیے امیر المؤمنین دعائے صباح میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الہی قلبی محجوب، پالنے والے میرا دل محجوب ہے. وعقلی مغلوب، میری عقل مغلوب ہے. وہوائی غالب، میری ہوس مجھ پہ غالب ہے. وطاعتی قلیل، میری اطاعت بہت کم ہے. ومعصیتی کثیر، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. وَلِسَانٌ مُقِرٌ بِالذُّنُوب، میری زبان ہے جو گناہ پہ گناہ کیے. فَكَيْفَ حِيلَتِي یا ستار العیوب، کون سا ایکسکیوز تیرے سامنے پیش کروں اے وہ جو تمام عیوب کو چھپاتا ہے. کیسے اللہ کا مشاہدہ کرے یہ بندہ، کیسے خدا کی قربت کو حاصل کرے یہ بندہ جسے اتنا بھی علم نہیں کہ میں کون ہوں، جو یہ بھی نہیں جانتا کہ کیسے خدا نے مجھے خلق کیا، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان نفسوں کا کیا فنکشن ہے اور کس انداز سے ان نفسوں کو ہم لے کر خدا کے پاس پہنچ سکتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہی مصیبت ہے، یہی پرابلم ہے میرے اور آپ کے اندر. کم سے کم میرے اندر، یقیناً آپ میں شاید نہیں ہوگا، کم سے کم میرے اندر، کہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں نماز کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں معراج تک پہنچنا چاہتا ہوں، مگر جیسی نماز پڑھتا ہوں معراج حاصل نہیں ہوتی. دعا مانگتا ہوں. ہم لوگ کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ پیغمبر کی حدیثوں کو ماننے میں کچے ہیں. سائنٹسٹ کی بات کو ماننے میں فوراً مان لیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے ہم کچے ہیں. کہ پیغمبر نے کہا، آپ کبھی پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے کسی کے سامنے، تو اگر اس کو مزہ نہیں آیا سامنے والے کو تو آپ سے کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا معتبر ہے. یہ پرابلم، یقین نہیں ہے پیغمبر کی باتوں کا یقین. ایک مرتبہ پیغمبر نے ایک سودا کیا، پیغمبر نے ایک سودا کیا. ایک عرب ان کے سامنے آیا اور گھوڑا بیچ رہا تھا. گھوڑا، دیکھیے اس انسان کو، گھوڑا بیچ رہا تھا اپنا. پیغمبر نے گھوڑے کو خریدا، سودا ہوا، بزنس ڈیل ختم ہو گئی، ٹرانزیکشن ختم ہو گئی. پیغمبر نے گھوڑا لے لیا، پیسہ دے دیا. عرب نے گھوڑا چھوڑا نہیں، کہا کہ میں اس گھوڑے کو نہیں چھوڑوں گا، مگر میں تم کو پیسہ دے چکا ہوں. کہا میں جانتا ہوں آپ پیسہ دے چکے ہیں، لیکن کس نے دیکھا ہے؟ یہ کس نے دیکھا ہے کہ آپ نے مجھے پیسہ دے دیا ہے؟ اللہ نے دیکھا ہے، خداوند تعالیٰ نے دیکھا ہے. مگر اگر خدا نظر آتا اس عرب کو تو یقیناً وہ گھوڑے کو چھوڑ دیتا.
مگر کیونکہ خدا نظر نہیں آتا تھا اس کو، اس نے گھوڑے کو چھوڑا نہیں. چلتی رہی بحث پیغمبر کی اور اس عرب کی. کہا تو گھوڑا دے، اس عرب نے کہا میں گھوڑا نہیں دوں گا، کسی نے اس ٹرانزیکشن کو نہیں دیکھا ہے. پیغمبر نے کہا چلو چلو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ گھوڑا تمہارا ہے یا یہ گھوڑا میرا ہے. تو پیغمبر اسلام اس عرب کو لے کر، اس گھوڑے کو لے کر مسلمانوں کے درمیان آئے. کہا فیصلہ کر دیجئے، دیکھیے میں نے پیسہ دیا مگر یہ گھوڑے کو ریلیز نہیں کر رہا، تو آپ فیصلہ کر کے دیجئے. تو مسلمانوں نے کیا کہا پیغمبر سے؟ یا رسول اللہ کوئی دلیل، کوئی گواہ، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے تاکہ ہم آپ کے حق میں فیصلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کے پاس کوئی پروف، کوئی ایویڈنس ہے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں آپ کے حق میں کہ یہ گھوڑا آپ کا ہے. ایسے مسلمان تھے جنہوں نے پیغمبر کی زبان سے لا الہ الا اللہ سن کے لا الہ الا اللہ کہا تھا. خدا کو دیکھا نہیں تھا مگر پیغمبر کی صداقت، پیغمبر کی امانت داری کو سن کے لا الہ الا اللہ. اتنے میں امیر المؤمنین آئے اور کہا، پیغمبر نے کہا یا علی فیصلہ کر کے دو کہ یہ کیا ہے، میں نے پیسہ دے دیا، اس نے گھوڑا نہیں چھوڑا. تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین بغیر کوئی سوال کیے ہوئے عرب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ گھوڑا پیغمبر کا ہے. کہا کیسے، تم کیسے کہتے ہو یہ گھوڑا پیغمبر کا ہے؟ کہا میں کہتا ہوں یہ گھوڑا پیغمبر کا ہے اس لیے کہ یہ وہ رسول ہے، یہ وہ محمد ہے جس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، بغیر دیکھے ہم اس اللہ پر ایمان لائے. یہ وہ محمد ہے جس نے کہا کہ قبر کے اندر اور قبر کے بعد برزخ ہے، بغیر برزخ کو دیکھے ہم ایمان لائے. یہ وہ رسول ہے جس نے کہا آسمان میں ملائکہ رہتے ہیں، بغیر ملائکہ کو دیکھے ہم ایمان لائے. یہ وہ رسول ہے جس نے کہا کہ قیامت ہونے والی ہے، بغیر قیامت کو دیکھے ہم اس پر ایمان لائے. میں کیوں ایمان نہ لاؤں ایک گھوڑے کے پیچھے اس رسول کے اوپر؟ تو ایک مرتبہ اس عرب نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور کہا میں بھی کہتا ہوں یہ گھوڑا محمد کا ہے، میں فقط یہ چاہتا تھا کہ دیکھوں مسلمانوں کا یقین محمد پہ کتنا. میرے عزیز دوستو، اگر یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ پیغمبر کی باتیں جو پیغمبر نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ سکیپٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے، ہر چیز جو پیغمبر کہتے ہیں، تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں نے پیغمبر کی ایک ایک بات کو سنا. میرے عزیز دوستو، صرف بات میں بات آ گئی تھی اس لیے آپ کے سامنے بات کی. یہ نفس میرے مالک نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اس نفس کو لے کر اپنے پروردگار کی قربت کو حاصل کروں، تاکہ میں وہ مشاہدہ کر سکوں جو مشاہدہ زلیخا کو ملا تھا، تاکہ میں اللہ کو، اس اللہ کے اس حسن و جمال کو دیکھوں جس حسن و جمال کے لیے پروردگار نے مجھے خلق کیا ہے. مگر یہ میری بدقسمتی ہے، یہ میری اپنی بدقسمتی ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. اگر یہی مسلمان جنہوں نے پیغمبر اسلام کے پاس گواہ تلاش کیے تھے، جنہوں نے پیغمبر سے پروف مانگا تھا، اگر یہی مسلمان تھے تو عجب نہیں ہے کہ کربلا واقع ہوئی. عجب نہیں ہے کہ کربلا واقع ہوئی، اس لیے کہ یہ مسلمان تھے. میں بار بار کہوں گا اور کہتا رہوں گا عشرہ ختم ہونے تک، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان تھے. یہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ، مگر یقین سے نہیں پڑھا تھا. بلکہ عمر سعد تو کہتا ہے نا، خود عمر سعد کہتا ہے کہ جنت بعد میں ملنے والی ہے، رے میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں بے وقوف ہوں گا کہ اگر رے کو چھوڑ کے جنت کا انتظار کروں. کہا تھا نا، خود عمر سعد نے اپنے اشعار میں یہ کہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، نہیں پہچانے، اس نفس کو نہیں پرکھ سکے، نہیں دیکھ سکے کہ پروردگار عالم نے ہم کو کیوں خلق کیا ہے. میرے عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ کربلا پیش آئی. یزید کہتے ہیں، طبری تاریخ طبری میں کہتے ہیں کہ جب شام میں جناب سکینہ آ گئیں، سنیے گا ذرا، ان لوگوں کی ضمیر کو دیکھیے گا جنہوں نے اپنے نفسوں کو نہیں پہچانا. کہتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچ گیا اور شام میں آیا ہے تو ایک مرتبہ ننھی سکینہ نے پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں پیاس کی بہت شدت ہے.
پھوپھی اماں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، پھوپھی اماں تھوڑا سا پانی اگر مل جائے۔ اور تاریخ طبری میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یزید بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے پیالہ تھا پانی کا، اور وہ پانی پیے جا رہا تھا، ننھی پیاسی بچی کے سامنے وہ پانی پیے جا رہا۔ کیسی ضمیر تھی ان لوگوں کی، پانی پیے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ پھوپھی اماں سے کہتی ہیں، پھوپھی اماں بہت پیاس لگی ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ میں یزید سے جا کے کہوں کہ مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ میں یزید کے پاس جاؤں اور یزید سے کہوں کہ مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے؟ جناب زینب نے کہا، بیٹی سکینہ نہیں، یہ تمہیں پانی نہیں دے گا۔ کہا میں کوشش کروں گی، بس 2 گھونٹ پانی کے لیے میں کوشش کروں گی۔ عزاداران امام حسین کہتے ہیں، تاریخ طبری میں لکھتا ہے، تاریخ طبری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ ننھی بچی گئی، جناب اپنی پھوپھی اماں کو چھوڑ کے یزید کے پاس گئی، کہا مجھے پیاس لگی ہے، ہو سکتا ہے 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ یزید نے ننھی بچی کو دیکھا، کہا پانی پینا چاہتی ہو؟ تم پانی پینا چاہتی ہو؟ کہا ہاں میں پانی پینا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ یزید نے 2 گھونٹ پانی پیے اور ننھی بچی کے سامنے پانی کو بہا دیا، ننھی بچی کے سامنے پانی کو بہا دیا۔ ایسی ضمیر کے لوگ تھے۔ بس عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جب پہنچا ہے تو جو شام گئے ہیں، آج کل جانے والے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کی زیارتوں کو پورا کرے۔ خداوند تعالیٰ ہم کو بھی ایک مرتبہ یہ توفیق دے کہ ہم بھی زیارت سیدہ زینب سے مشرف ہوں۔ عزاداران امام حسین، آپ جب جائیں گے شام میں تو ایک باب ہے، بازار شام کو گزرنے کے بعد دروازہ ہے، یہ دربار یزید میں داخل ہونے کا، اسے کہتے ہیں باب الساعات، یعنی گھنٹوں والا دروازہ۔ یہ گھنٹوں والا دروازہ کیوں نام ہے اس کا جانتے ہیں آپ؟ سید سجاد کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی، ہم لوگوں کو اس باب الساعات، اس دروازے کے پاس کھڑا کیا گیا تھا، میری مائیں، میری بہنیں، میری پھوپھیوں نے 15 اذانیں سنی ہیں اس دروازے کے پاس۔ 15 اذانوں کا مطلب کیا؟ 72 گھنٹے، 3 دن تک اس دروازے کے باہر ثانیہ زہرا سربرہنا، زینب ام کلثوم سربرہنا، ننھی سکینہ سربرہنا، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، 72 گھنٹے۔ اسی لیے اس جگہ کا نام کہتے ہیں کہ باب الساعات پڑا، اس لیے کہ 72 گھنٹے جناب زینب کو اس دروازے پہ کھڑا کیا۔ جب یہ بازار تیار ہو گیا، دربار یزید تیار ہو گیا، تو بیبیاں سربرہنا تھیں، کہتے ہیں کہ پہلا پردہ جناب یحییٰ کی قبر کی دیوار جہاں تھی، وہاں بیبیاں جا کے چھپ گئیں، اس لیے کہ نامحرموں کا مجمع تھا۔ جناب یحییٰ کی قبر کے پاس ایک دیوار تھی، وہاں جا کے بیبیاں کھڑی ہو گئی تھیں۔ بس عزاداران امام حسین، جب وہاں سے بیبیوں کو نکالا گیا ہے اور یزید کے سامنے لایا گیا ہے تو ایک مرتبہ یزید ثانیہ زہرا کو دیکھ کے گستاخانہ کلام پیش کرنے لگا۔ جناب فضہ کو غیظ آیا اور کہا، یزید تجھے شرم نہیں آتی کہ ثانیہ زہرا سے ایسی بات کرتا ہے؟ یزید نے حکم دیا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ فضہ ہے، کہا اسے قتل کر دیا جائے۔ جناب فضہ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، غیظ آیا اور حبش کے لوگوں کو دیکھ کے کہنے لگی، اے حبش کے نوجوانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی ہوں، زہرا کی کنیز ہوں، میرے لیے میرے سامنے تلوار اٹھ رہی ہے اور تم خاموش ہو۔ ایک مرتبہ حبش کے 40 نوجوانوں نے تلوار نکالی، کہا ہماری اس بی بی کو، ہماری اس فضہ کو جب تک ہم ہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ میں کہوں گا کیسا زمانہ آ گیا کہ کنیز کو بچانے کے لیے حبش کے نوجوان موجود ہیں مگر فاطمہ زہرا کی بیٹیاں۔ ماتم حسین